اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمی۔ اے سننے والے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ رات کو لاتا ہے دن کے حصے میں اور دن کرتا ہے رات کے حصے میں، اور اس نے سورج اور چاند کام میں لگائے، ہر ایک ایک مقرر میعاد تک چلتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور یہ کہ اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے، خبردار ہے، کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں۔ خطاب کس کو ہے؟ جو قوی علم رکھتا ہے، مضبوط علم، اور اس خطاب کا اہل ہو۔ اور یہاں رؤیت بمانا علم ہے، یعنی اے سننے والے، تمہیں معلوم نہیں کہ بے شک اللہ تعالی اپنی قدرت اور حکمت سے رات کو دن میں داخل کرتا ہے، یعنی رات کی گھڑیوں کو دن کی گھڑیوں میں بڑھاتا ہے۔ مثلا مطالع، مطلع کی جمع، مطلع کہتے ہیں پیشانی کو، یہ جو آپ کو نظر آتا ہے نا آسمان کا ماتھا، مطالع مغارب شمس کے مختلف ہونے کی وجہ سے رات گھٹ جاتی ہے اور دن بڑھ جاتا ہے۔ کبھی آپ کے ہاں دن چھوٹا رات بڑی، اور کبھی دن بڑا اور رات چھوٹی۔ یہ آپ کے ہاں اجزاء، وقت کے اجزاء جدی آپ لوگ جو جانتے ہیں، حساب کتاب جانتے ہیں، جدی کا پہلا دن سال کے دنوں میں سب سے چھوٹا، اور سرطان کا پہلا دن سال کے دنوں میں سب سے بڑا ہوتا ہے۔ یہ دن 15 گھنٹوں کا اور رات 9 گھنٹوں کی ہو جاتی ہے۔ میں نے شروع میں جب بیان شروع کیا تھا 12 برج، ستارے، سیارے، ان سب کے بارے میں آپ کو سنایا تھا۔ پتہ نہیں اس زمانے کی ریکارڈنگ محفوظ ہے یا نہیں ہے، یہ مہینے کیسے، دن اور رات کیسے، پہر کیسے، اور یہ لوگ کہتے ہیں جی یہ تمہارا اسٹار کون سا ہے، یہ ساری باتیں میں نے کئی جمعے بیان کی تھی، لوگوں کو سنایا تھا۔ میں اس حوالے سے آپ کو علم ریاضی اور حیت، اس کے لیے یہ بتاؤں گا کہ یہ جو حساب دان ہوتے ہیں، آپ کے ہاں بہت سے لوگ جنتری کے ماہر ہوتے ہیں، ساعتیں شمار کرتے ہیں، یہ علم جاننا برا نہیں، کوئی بھی علم جاننا برا نہیں۔ کچھ لوگ جفر، نجوم، رمل وغیرہ یہ بھی سیکھتے ہیں، لیکن یہاں جو بات ہے وہ علم حیت اور ریاضی کی ہے کہ قدرت معلوم ہو سکے، قدرت والے کی معرفت حاصل ہو سکے کہ یہ رات کا، دن کا گھٹنا بڑھنا یہ کیسے ہوتا ہے، انسان کو اس کا کچھ اندازہ ہو سکے، کیونکہ نماز روزے کے ٹائم وغیرہ ہم اسی طرح نکالتے ہیں۔ سورج کی چال کیا ہے،
چاند کیسے روشن ہوتا ہے، ستاروں کا کیا کام ہے. لوگ آج کچھ ماہر ہو جاتے ہیں اس فیلڈ میں جا کر. اس وقت خواب دیکھ رہی ہے، کہتے ہیں جی امریکہ والے چاند پہ چڑھے گئے اور اب ان کا ارادہ سورج پر جانے کا ہے، تو وہ اس میں لگے ہوئے ہیں، سارا سرمایہ لگا رہے ہیں. یہ ہوتی وہ مطالع و مغارب. دنیا کے کتنے کنارے ہیں، کتنے مشرق ہیں، کتنے مغرب ہیں. آپ کو آسانی سے یہ بات سمجھ نہیں آتی. میں اس طرف کھڑا ہوں، نیچے بالکل دنیا گول ہے نا، اس طرف کھڑا ہوں، ادھر سے سمتیں کیا ہوں گی، میں اوپر جاؤں گا تو کیا ہوگا، دوسری طرف آؤں گا. یہ اللہ تعالی نے نظام رکھا ہے، مشرق و مغرب بنائے ہیں. ان کے مختلف ہونے کی وجہ سے رات گھٹ جاتی ہے، دن بڑھ جاتا ہے. نزول آفتاب سے نقطۂ انقلاب کے حلول تک، جب تک وہ اس میں داخل نہیں ہو جاتا، یہ رات کے اجزاء کم ہوتے رہتے ہیں اور دن کے اجزاء بڑھتے رہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن سلام نے سوال کیا کہ لیل کو لیل کیوں کہا جاتا ہے؟ لیل کے معنی رات. تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ اس میں مرد اپنی عورت سے مقاصد پاتا ہے، اسی کو الفت کا سبب اور مسکن اور لباس بنایا ہے. یہ قرآن میں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، میں نے اشارے میں بات کی ہے، جن کی سمجھ میں آ گئی سو آ گئی. تو انہوں نے عرض کی حضور سمجھ آ گئی کہ رات ہے، اندھیرا ہے، آپ قربت کرتے ہیں، آپ کو جو بھی بیوی کے ساتھ الگ ہونے میں جو لذت ملتی ہے اس کا اشارہ ہو گیا. انہوں نے عرض کی حضور آپ نے سچ فرمایا، نہار، لیل و نہار، لیل رات کو کہتے ہیں، نہار دن کو، تو اس کی وجہ تسمیہ یعنی یہ نام کیوں ہے؟ فرمایا اس میں لوگ اپنی معاش حاصل کرتے ہیں اور یہ ان کی محنت کا اور کچھ حاصل کرنے کا وقت ہے. تو انہوں نے کہا بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اب یہاں دو باتیں، رات آرام کے لیے، دن کام کے لیے. انسانی صحت، آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 1400 کتنے برس کے بعد سائنس اب اس جگہ پہنچی ہے جہاں میرے آقا نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا. عربی میں کہتے ہیں تغدا، تمدا، تغشا، تمشا. دوپہر کا کھانا غدا کہتے ہیں، عشاء رات کے کھانے کو آپ کے ہاں ظہرانہ، عشائیہ، لنچ اور ڈنر. دوپہر کا کھانا کھاؤ تو آرام کرو، رات کا کھانا کھاؤ تو چلو. یہ عربی میں کہاوت ہے. دوپہر میں ظہر کے بعد آپ جب کھانا کھاتے ہیں، یہ قدرت کا نظام ہے. دھوپ، سن لائٹ آپ کے بدن پر کب کس طرح اثر انداز ہوتی ہے آپ لوگ شاید دھیان نہیں دیتے. اب تو زیادہ تر لوگ دھوپ میں رہتے ہی نہیں ہیں. صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک ہر شخص کو 15 منٹ اپنے جسم کو دھوپ لگوانی چاہیے. کتنے منٹ؟ کب سے کب تک؟ صبح 10 بجے سے پہر 4 بجے تک. آپ کے پورے ایسا نہ ہو کہ آدھے دھوپ میں ہوں آدھے سائے میں، اس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے ورنہ سفید داغ کی بیماری ہو جاتی ہے. پورے بیٹھو، چلتے ہوئے یا بیٹھ جاؤ، کہیں دھوپ لگ جائے. جب بہت کڑاکے کی دھوپ ہے تو
آپ تھوڑا ٹائم دیر سے کر لو، لیکن یہ وٹامن ڈی جس کو کہتے ہیں، جو آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے، یہ سن لائٹ دھوپ سے آتی ہے، ورنہ پھر آپ کو اس کے لیے دوائیں کھانی پڑتی ہیں۔ اگر آپ کے جسم کو دھوپ نہیں لگتی، وہ مزدور جو دھوپ میں کام کرتے ہیں، وہ بچے جو دھوپ میں کھیلتے ہیں، ان کی ہڈیاں دیکھو کتنی مضبوط ہوتی ہیں۔ وہ 2.5 من کی بوڑی اٹھا کے سیڑھیاں چڑھتا ہے، دھوپ میں پتھر توڑتا ہے، وہ حالانکہ کھانا کیا ہے اس کا، وہ پیاز کے ساتھ روٹی کھا رہا ہے، آپ تو جلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں، وہ صحت مند کھاتا ہے، اس کو طاقت ملتی ہے۔ تو یہ قدرت کا نظام ہے۔ اس سورج کی شعاؤں سے پھلوں کو ذائقے ملتے ہیں، اس سورج کی شعاؤں سے زمین سے جو چیزیں نکلتی ہیں ان کو زندگی ملتی ہے۔ انسان کے لیے کتنے فائدے۔ پھر رات ہوتی ہے تو انسان کے جسم پر دھوپ کا، سائے کا، وقت کا اثر ہوتا ہے۔ رات کا کھانا کھاؤ، کھانے کے آدھے پونے گھنٹے بعد کم از کم 40 قدم چلو، فوراً نہیں، کھانا کھاتے ہی نہیں، آدھے پونے گھنٹے بعد 40 قدم چلو۔ یہ آپ کی کتنی بیماریوں کا علاج ہے۔ آپ لوگ پانی بہت کم پیتے ہو، گرمیوں میں 15 گلاس، سردیوں میں کم از کم 10 گلاس پیو۔ نہیں پیتے ہو، اس کی جگہ آپ کے اندر کا پانی، جس کو کہنا چاہیے نا جیسے گٹر کا پانی، وہ اندر ہوا آپ استعمال کرتے ہیں، اس سے آپ کے اندر کتنی بیماریاں آتی ہیں۔ تو پانی زیادہ پئیں، اپنے آپ کو رکھیں۔ تو یہ قدرت کا نظام، دن اور رات، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ کبھی دن بڑے، کبھی راتیں بڑی۔ رات کو سفر کرنے کو کہا گیا کیونکہ رات کو زمین لپیٹی جاتی ہے، اس کو طیل ارض کہتے ہیں، زمین لپیٹ دی جاتی ہے، فاصلہ کم ہو جاتا ہے، جلدی طے ہوتا ہے۔ لیکن حفاظت کا خیال ہو، یہ نہیں ہے کہ آپ جنگل میں پیدل جا رہے ہیں رات کو، وہ آپ کے لیے مشکل، احتیاط سفر کے لیے۔ لیکن میں نے بتا دیا، تو دن ہے کام کے لیے، رات ہے آرام کے لیے۔ اب ایک سوال اور آ گیا، اللہ والے تو رات کو جاگتے، اللہ والے رات کو، بلے شاہ صاحب یاد ہے؟ راتی جاگن شیخ سداون، راتی جاگن کتے تے تھی اتے، ایک برقی دا قدر پچانن، مالک رہندے ستے تے تھی اتے، در مالک دا چھڑ دے ناہی، پاویں مارو 100 جتے، اٹھ بلیا یار منا لے، نہیں تا بازی لے گئے کتے تے تھی اتے۔ پنجابی ہے، وہ کہتے ہیں رات کو جاگنے والے شیخ یعنی پیر مرشد استاد کہلاتے ہیں، اور رات کو کتے بھی جاگتے ہیں، رات کو کتے بھی جاگتے ہیں۔ کتوں سے وفا سیکھ لو، کتوں سے لائلٹی سیکھ لو۔ ایک لقمہ آپ ڈال دو، وہ آپ کے دروازے پہ بیٹھ کے پہرا دیتا ہے، آپ سوتے ہیں وہ آپ کے لیے جاگتا ہے، آپ کا دروازہ نہیں چھوڑتا، وہ آپ بالے سے کتنا دھتکاریں کیونکہ آپ نے اس کو ایک لقمہ ڈالا ہے، وہ آپ کے دروازے پہ ہی ٹکا رہتا ہے۔ ایک لقمہ، ایک برقی، ایک لقمہ، وہ کہتے ہیں اس سے وفا سیکھ لو، تمہیں رب نے اتنی نعمتیں دی ہیں، کیا حال ہے تمہارا؟ اور سوئے ہوئے شخص، سوئے ہوئے سے مراد یہ غافل، اٹھ رب کو راضی کر لے ورنہ کتے بازی لے جائیں گے تجھ پہ۔ بات چلی تھی، یہ بیچ میں آ گئی، محبت سے سنا دی۔ رات کو اللہ والے جاگتے ہیں، آپ کہیں گے اللہ نے رات آرام کے لیے بنائی ہے، دن کام کے لیے بنایا، پھر وہ رات کو کیوں جاگتے ہیں؟ انہیں رات کو سونا چاہیے۔ تو سنو، وہ اگر نہ جاگیں تو ہم کیسے سوئیں گے؟ اگر اللہ والے نہیں جاگیں گے تو پھر ہم کیسے؟ وہ جاگ کر قربانی دیتے ہیں،
کیا کرتے ہیں؟ قربانی دیتے ہیں، اپنے آرام کو قربان کر کے رب کو راضی کرتے ہیں، ہم لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے امان بن جاتے ہیں۔ کیا بن جاتے ہیں؟ ان کی وجہ سے ہمیں امان ملتی ہے۔ میں نے آپ کو یہ بات سنائی تھی ملتان کے حوالے سے، میں نے پڑھی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور شہر ہو، واللہ عالم۔ ایک بزرگ آئے وہاں پر، بازار میں گئے تو دیکھا ملاوٹ ہو رہی ہے، ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ شام ہوئی، دکانیں بند ہوئی، کوٹھے سج گئے، ناچ گانا ہو رہا ہے، پینا پلانا ہو رہا ہے، گناہ ہو رہا ہے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو کہا یا اللہ، اتنے برے لوگ، اتنی نافرمانی، اتنے گناہ، ان پہ عذاب کیوں نہیں نازل کرتا؟ ان کو بتایا گیا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، ابھی بد دعا نہ کرو، ٹھہر جاؤ، دعائے ہلاکت نہ کرو۔ وہ دعا کر رہے ہیں اللہ ان پر عذاب ڈال، یہ تو اتنے برے۔ کہا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ۔ وہ آدھی رات گزری، وہ پینے پلانے ناچنے گانے والے سونے لگ گئے، بازار تو شام کو بند ہو گئے تھے، یہ کوٹھے بھی بند ہو گئے۔ اللہ والے بسترے چھوڑ کر اٹھے، مصلے آباد ہو گئے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے۔ یا اللہ وہ کیا منظر تھا، یہ کیا منظر ہے؟ فرمایا انہی کی وجہ سے وہ بچے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کی برکت سے وہ بچے ہوئے۔ میرے حضرت صاحب قبلہ یہ شعر بہت پڑھا کرتے تھے شیخ سعدی کا، شنیدم کے در روز امید و بیم، شنیدم سنا ہے، قیامت کا دن جو خوف اور امید کے درمیان کا دن ہوگا۔ شنیدم کے در روز امید و بیم، بدارا بنے کام ببخشد کریم، بدارا بنے کام ببخشد کریم۔ سنا ہے قیامت کا وہ دن جب کہ خوف اور امید کے درمیان کی حالت، اس دن بروں کو اللہ نیکوں کی وجہ سے بخش دے گا، نیکوں کی وجہ سے برے بھی بخشش پا لیں گے۔ سنا آپ نے یہ رات دن کا نظام؟ رات کو بہت سی نائٹ شفٹ ہوتی ہیں جو آپ کے راؤنڈ دا کلاک 24 گھنٹے کی جو سروسز ہوتی ہیں، ان میں سو نہیں سکتے، کچھ دن میں ڈیوٹی دیتے ہیں، کچھ رات میں۔ اسی طرح فوجی ہیں مورچوں پہ، وہ جاگے نہیں تو ہم کیسے سوئیں؟ تو وہ سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ والے ہمارے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، دین کی حفاظت کرتے ہیں، علماء جاگتے ہیں، قربانی دیتے ہیں۔ تو کوئی نیک مقصد کے لیے جاگے تو اس میں ثواب ہے، اس میں جائز کام کے لیے، نیکی کے لیے جاگے تو، اور اگر ساری رات صرف ٹی وی دیکھنا ہے، ڈرامے دیکھنے، فیس بک پہ چیٹنگ کرنی ہے، تو پھر آپ کی صحت کے لیے بھی فائدہ نہیں ہے اور کوئی ثواب اونچی نہیں۔ سمجھ آئی ہے بات؟